نور کے گھر لاؤنج میں نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ابا، بڑے ماموں، چھوٹے ماموں اور نور کے ابا باہر لان کی طرف بیٹھے تھے اور اندر صرف دونوں ممانیاں، اماں اور نور کی اماں تھیں۔ سعد محترم ابھی خود بھی نہیں آئے تھے اور نہ انہوں نے اپنے بھائیوں یا کزنز میں سے کسی کو آنے کی اجازت دی تھی۔ خود زخرف بھی نور کے بلانے پہ آئی تھی، ورنہ سعد تو اسے بھی لے جانے کا روادار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ولیمے پہ بلا لیں گے سب کو، ابھی کیا کرنا ہے بے پردگی کر کے۔ اتنی سڑی ہوئی شادی میں تو وہ اپنے خواب میں بھی کبھی نہیں گئی تھی۔ نور کو اس نے زیادہ تر عبایا میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج رائل بلو لہنگا پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لمبے بال جو زخرف نے پہلی بار کھلے دیکھے تھے وہ ان پہ صدقے واری ہو رہی تھی۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں، سیب کے اندر موتی تو بے عیب ہوتا ہے، بے داغ۔ نور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کا اماں اور ممانی نے اچھا خاصا برا منایا، مگر کیا فرق پڑتا تھا۔ ایک اور بات جو زخرف نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ سفید شلوار قمیض پہ گہرا نیلا کوٹ پہنے سعد کے چہرے پر بھی وہی پرسکون سی مسکراہٹ تھی جو نور کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ دونوں غائبانہ طور پر ہی ایک دوسرے سے مطمئن تھے۔ جیسے ہی نور کی کسی پردے والی بات پہ ممانی چڑھ کر سعد کو دیکھتی اور زیر لب مسکرا کر کہتی، اب یہ کیا ہے، وہ مسکرا کر ماشاء اللہ کہہ دیتا۔ نکاح کے بعد کھانا بہت پرتکلف تھا، مگر زخرف سے نہیں کھایا گیا۔ انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جو اس کی ختم ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نور کے بک شیلف کے پاس گئی اور وہ بک اٹھائی جو اس نے آتے ہی وہاں دیکھی تھی، دوائے شافی۔ اس وقت اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے دھیرے سے پہلا صفحہ پلٹایا۔ سعادت العلماء کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ ٹنگ ٹنگ۔ وہ جو مہو ہو کر پڑھ رہی تھی فون کی چنگاڑ پر سخت بدمزہ ہوئی۔ کتاب پڑھتے ہوئے تنگ کرنے والوں کے لیے الگ سے جیلیں بنانی چاہئیں۔ اس نے فون اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ زہے نصیب، آپ پاکستان آئی ہیں؟ وجدان بول رہا تھا۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائی۔ اپنا منہ بند کرو، تمہاری وجہ سے میں کتنی مصیبت۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ساری فرسٹریشن اس بندے پر نکال دی۔ وہ بغیر کچھ بولے سنتا گیا اور آخر میں صرف اتنا بولا، تم اسے بھگتو گی بی بی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ سب لوگ الوداعی ملاقات کر رہے تھے اور وہ بددل ہو کر پہلے ہی باہر آ گئی۔ کوئی دن اچھا نہیں گزر سکتا تھا اس کا۔ ابھی وہ باہر آئی ہی تھی کہ دائیں طرف سے آنے والے ایک بائک سوار نے اس کے اوپر کوئی بوتل تیزی سے اونڈیلی اور ایک لمحے کو سمجھ نہ پائی کہ ہوا کیا ہے، اور پھر دلدوز چیخوں سے پورے گھر کے گونج اٹھنے نے سب کو بتایا کہ وہ محلول تیزاب تھا۔